نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کا نسب یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں 16 جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فطری طور پر ذہانت اور فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو کم عمر ہونے کے باوجود حکومت کے بہت سارے کام سپرد کر دیے تھے اور خاص طور پر مقدمات کے فیصلوں میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت و حکومت دونوں عطا فرمائی۔ اللہ کی قدرت پھلوں میں رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سی قسم کے پھلدار درخت پیدا فرمائے جن پر موسم کے لحاظ سے پھل نکالے۔ ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے بنائے اور پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کیا۔ لہٰذا آم، سنترا، موسمی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ و لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، میت کی وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ فائدہ: میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کا 1/3 حصے سے اس کی وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثل رومال کے تھا جس سے وضو کے بعد پوچھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیچا ہوا مال واپس لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے خریدے ہوئے مال کو واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کی کسی مخلوق کو مت ستاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، عیش و عشرت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کے بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت کے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانہ بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بچوں کے گلے کی بیماری کا علاج۔ ام قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بچوں کے حلق کا علاج اس طرح دبا کر کیوں کرتی ہو، بلکہ تمہیں ان کا علاج عود ہندی کے ذریعے کرنا چاہیے۔ اس طرح کی عود ہندی کو پانی میں گھول کر ناک میں ٹپکایا جائے۔ نوٹ: دودھ پینے والے بچوں کے حلق اور گلے میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو عذرہ کہتے ہیں۔ بچوں کی مائیں ان بچوں کے تالوں میں انگلی ڈال کر زور سے دباتی ہیں جس سے ناک کے راستے سے کالا خون نکل آتا ہے، اس سے بچوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔